کے واقعہ ملتا ہے. ان کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو توبہ کیسے کی آپ نے؟ پہلے شراب کے اندر وہ شراب کا عادی تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب کے عادی تھا، تو اس کو کہا کہ آپ نے توبہ کیسے کیا؟ میرے نوجوانوں غور سے سننا اس بات کو. رموٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعہ کو پڑھنے یا وہ بیان کرنے کے لیے. فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب تم پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں توبہ کیسے کر لیا. فرمایا میرے پاس ایک باندھی تھی جس سے میرے بہت عقیدت محبت تھی، اس سے میرے ایک بچی پیدا ہوئی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا. جب میں شراب کو پیتا تھا وہ بچی میرے سامنے آتی تھی اور وہ گلاس کو لے کر کبھی میرے کپڑے کے اندر ڈال دیتی تھی. لیکن وہ بچی بھی بہت خوبصورت تھی، بہت بچی خوبصورت رہنے کی وجہ سے اور وہ بچی کے آگے اس سے میرے بہت محبت تھی، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں جب وہ بچی کا انتقال ہو گیا میرے دل کے اندر ایک ٹھیس پہنچی، میرے دل کے اندر ایک تکلیف ہوئی. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 15ویں شب تھی اور میں شراب پیا ہوا تھا، میں شراب کے اندر نشے میں مست تھا، میں شراب پیا ہوا تھا. اور فرمانے لگے اور میں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا اور 15ویں شعبان کو میں شراب پی کر سو گیا. سنو میرے دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں شراب پی کر سو گیا تو میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں. میں بھی اس کے پیچھے لوگوں کے پیچھے جانے لگا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، میرے کانوں کے اندر ایسی سنوائی آئی کہ ہمارے پیچھے کوئی چیز آ رہا ہے. جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا التہا سانپ منہ پھاڑے ہوئے ہیں اور میری طرف کیا کہ دوڑ رہے ہیں. جب میں اس کو دیکھا تو میں بھی کیا کہ بھاگنے لگا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیچھے وہ سانپ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں آگے بھاگ رہا ہوں اور وہ سانپ منہ کھولا ہوا ہے، آنکھیں نیلی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوشاک آدمی، بزرگ آدمی جیسا، کمزور آدمی جیسا ہے لیکن سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ سانپ سے کسی طرح مجھے بچا لے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے کسی طرح یہ سانپ سے بچا لے. تو وہ ضعیف آدمی اچھے لباس پہنے ہوئے سفید پوشاک والے آدمی کہنے لگا کہ میں بہت کمزور ہوں، یہ سانپ بہت طاقت والا ہے، یہ سانپ بہت قوی ہے، میں اس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں. آپ ادھر بھاگتے جاؤ، آپ ادھر ٹیلے کے اندر چڑھ جاؤ، شاید کہ آپ کو بچنے کا کوئی ذریعہ بچ جائے. میرے عزیز نوجوانوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس کو بتانے کی وجہ سے میں بھی آگے وہ ٹیلے کے اندر چڑھ گیا. اب جب وہاں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے سامنے سے جہنم نظر آنے لگا. جہنم کو میں دیکھنے لگا، وہ پیچھے میرے سامنے جہنم کے چیخ و پکار، وہاں کی عذاب، وہاں کی طرح کی پریشانیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ سانپ کی دہشت کی وجہ سے میں اور آگے جانے لگا، اتنا قریب ہو گیا کہ جہنم میں گرنے والا تھا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا قریب ہو گیا کہ میں جہنم کے اندر گرنے والا تھا. لیکن جہنم سے آواز آنے لگی، جہنم سے ایک آواز آئی کہ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے آواز آئی کہ تو جہنمیوں سے نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جا. میرے عزیز دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں پیچھے لپک کیا لوٹا اور پھر بھاگنے لگا.
میرے پیچھے پیچھے سانپ آ رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے سانپ آ رہے ہیں۔ اور کچھ دور جب میں چلا تو پھر وہی سفید پوشاک والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے، دیکھو یہ کیسے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے میاں نے وہی جواب دیا، وہ بزرگ آدمی جو شخص تھا وہ وہی جواب دیا کہ میں بڑا کمزور ہوں، یہ سانپ بڑا قوی ہے، میں کس سے اس سے مقابلہ کر سکتا؟ آپ ہی دوسرے پہاڑ کے اندر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اس پہاڑی ادھر آپ کا بچنے کا کوئی ذریعہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے کہنے پر میں ایک پہاڑ کی طرف چلا۔ وہ فرماتے ہیں جب وہاں پہاڑ کے اندر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا تو گول گول مکان بنے ہوئے ہیں، اور یہ مٹی کا مکان نہیں، فرماتے ہیں یاقوت، ہیرے اور سونے کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر میں دوستو یہ دروازے کے اوپر جو لکڑی لگاتے ہیں، یہ چوکھٹ جسے ہم کہتے ہیں، فرماتے ہیں یاقوت سے لگے ہوئے اور موتی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ریشمی کپڑا ڈالے ہوئے ہیں، پردہ، اور وہاں فرشتے کھڑے ہیں۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا اور وہ فرشتے نے مجھے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سانپ بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو دروازے کو وہ فرشتہ آواز دیا کہ دروازہ کھولو، اور اگر اس کی امانت یہاں کچھ رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی اس کی مدد کر سکتا ہو تو آ کر کرو۔ ارے اس کو کھول دو، اس کو بند کیوں کر رہے ہو؟ ویسے گیس ہو رہا، کھول دو اس کو گیٹ کو۔ میرے دوستوں بزرگ کو فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی یہاں دروازے کو کھولو، جب پردہ اٹھایا تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے چاند جیسے چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچیاں نظر آئی، لیکن وہ بچیاں صرف ہمارے طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں نوجوانوں سنو، غور کرو، فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل میرے ساتھ وہ بالکل میرے قریب آ گیا تو وہ سارے کے سارے بچیاں چلانے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی جتنا اس کمرے کے اندر جتنا بھی بچیاں ہیں جلدی سے جلدی باہر نکلو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوج کی فوج بچیاں آنے لگی، سب جب دروازہ کھلا تو فوج کی فوج بچیاں آنے لگی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر اس بچی پر پڑی جو 2 سال کی بچی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب وہ میرے بچی نے مجھے دیکھا تو وہیں سے چلاتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میرے ابو ہیں۔ اور وہیں سے وہ بچی تیر کی طرح چل کر آتی ہے، ایک ہاتھ سے اپنے باپ کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، اور ایک ہاتھ سے سانپ کی طرف وہ اژدہا کی طرف اشارہ کر دیا، وہ سانپ چلا دیا، وہ سانپ بھاگ گیا۔ میرے نوجوانوں، اس کے بعد وہ بچی اپنے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا لیتی ہے اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے، چہرے پر داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے، اور وہ بچے کہتی ہے کہ ابو جان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آج گناہگار لوگ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، گناہگار ہے توبہ کر لیں، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اے میرے ابو جان وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا دن آئے گا تو اللہ کے سامنے توبہ کرو گے؟ میں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بچی وہ تو بتاؤ کہ یہ سانپ کیا ہے، یہ سانپ کون تھا؟ اور وہ بڑے میاں تھا، وہ کون ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے ابو یہ جو سانپ تھا، یہ سانپ جو تھا جو منہ پھاڑے ہوئے تھا، یہ آپ کی دنیا کے اندر کالا کرتوت آپ کے گناہ تھے، جو شراب پیا، جو جوا کھیلا، جو زنا کیا، جو دھوکہ دیا، جو تمام گناہوں کے اندر جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے، اور اتنا آپ نے گناہ کو مضبوط کر لیا ہے کہ یہ سانپ آپ کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالنا چاہتا تھا، آپ کا گناہ اتنا ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی وہ سفید پوشاک والا بزرگ آدمی ایسے کون تھا؟ فرمایا آپ کا وہ نیک عمل تھا، لیکن فرمانے لگے میرے ابو آپ کا نیک عمل اتنا کمزور تھا کہ گناہ کے مقابلے میں یہ سانپ کو نہیں ہرا سکتا تھا، لیکن آپ کے نیک عمل نے آپ کو بچنے کا ایک طریقہ بتا دیا اور
فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی. فرماتے ہیں اس کے بعد وہ سانپ کی دہشت میرے دل کے اندر ایسے بڑی تھی کہ میں اسی وقت رات کو اٹھتا ہوں اور غسل کیا اور میرے عزیز دوستوں وضو کیا اور اللہ کے سامنے جھک گیا اور آج ولی بن گیا جو آپ کے سامنے خاص کر میں ذکر کر رہا ہوں. میرے دوستوں پہلے کیا اس کی زندگی کو شراب پیتے تھے، سپاہی تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اس بات کو اس کو جب لگی یہ چیز تو ایمان ایسے